نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور اول دن سے ماتحت تنظیموں کو حکم صادر فرمایا جہاں ہیں جس حال میں ہیں نکلیں اور سیلاب متاثرین کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ قائد ملت اسلامیہ کے حکم پر ٹھٹا سے لے کر کشمور تک، کچی پل اور کبو سعید خان سے لے کر نوری آباد تک پورے صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے اپنا آپ منوایا ہے۔ یہ بات ہمیشہ زبان زد عام رہتی ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے مت بھیجو، ملا بنے گا تو کھائے گا کیا، لیکن اب پورے صوبہ سندھ میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ ملے، مولوی اور عالم اور مسجد اور مدرسے سے تعلق رکھنے والوں نے جو سندھ میں فلاحی کام کیا ہے، شاید کوئی این جی او، شاید کوئی حکومت، شاید کوئی عالمی ادارہ بھی نہ کر سکے، یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو جاتا ہے، جن کے حکم پر ان کے درویش اور ملنگ کارکنوں نے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو منوایا۔ قائد محترم کو یہ بات بتاتے ہوئے میں چلوں کہ حضرت ایک ضلع میں ہم کشتیوں میں سفر کر رہے تھے اور مقامی علماء اکرام جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے پچھلے 20 دنوں سے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان مقامی لوگوں سے تو پوچھوں آپ کا کیا حال ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، کہا مولانا بہت خوش ہے۔ میں نے کہا آپ کے گھر کی کیا صورت ہے، کہتے جی الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک مقامی آدمی تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا ذمہ دار آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا پورا گھر اس کا زمین بوس ہو چکا ہے، اس کے اپنے بچے خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی اور قائد محترم کے حکم پر پہلے دن سے میدان میں ہے اور فلاح اور رفاہ کا کام کر رہا ہے۔ ایسے ملنگ اور درویش میں اپنے عہدیداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ضلعی جماعتوں نے، تحصیل کے جماعتوں نے کیا کام کیا ابھی تک مجھ تک تفصیلات مکمل نہیں ہیں، لیکن قائد محترم کے حکم پر لاڑکانہ کے اپنے ادارے سے شہید اسلام کے گلشن سے اب تک 35,000 افراد تک راشن پہنچا چکے ہیں۔ 1,000 روپے ایک خاندان کو نقد دیا ہے، مچھردانیاں لاکھوں کے تعداد میں، ہزاروں کے تعداد میں خیمے، 2 کروڑ سے زائد کی میڈیسن اور اس کے ساتھ پکا پکایا کھانا روزانہ کے بنیاد پر، کشتیاں، موٹرز پانی نکالنے کے لیے ان کے پیٹرول اور ڈیزل کے اخراجات بھی جماعت برداشت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر یہ خدمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ اپنے گھروں کو واپس نہیں جاتے، جب تک آپ کے گھر بحال نہیں ہوتے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم آپ تک راشن پہنچا رہے ہیں، جب گھروں کی بحالی کا کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ جس طرح آپ کے خوراک کے لیے جمعیت علماء نے کردار ادا کیا ہے، آپ کے گھروں کی بحالی کے لیے بھی جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرے گی۔ میڈیا گواہ ہے کہ یہاں پر سیاسی بنیادوں پر راشن تقسیم ہو رہا ہے، میڈیا گواہ ہے کس کو رات کے 3 بجے اور 4 بجے ٹرک دیے جاتے ہیں، کون کون سے چیئرمینز کو دینا ہے اور کون سے یونین کونسل کے چیئرمینز کو نہیں دینا، لسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن میں سکھر کے صحافیوں کی توجہ چاہتے ہوئے ان کو کہتا ہوں کہ یہاں نظر گھمائیں، صرف دیوبندی نہیں، صرف بریلوی نہیں، صرف شیعہ نہیں، آج یہاں ہندو بھی موجود ہیں، صرف ہندو مرد نہیں، ہندو خواتین بھی موجود ہیں، صرف ہندو نہیں، مینگواڑ، مارواڑی، عیسائی بھی موجود ہیں، جو جمعیت کا ماٹو ہے بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ جمعیت علماء اس کا عملی مظہر اور نمونہ ہے، ہم نے بلا تفریق خدمت کی ہے۔ کون کس جماعت کا ہے، کون کس قبیلے کا ہے، کون کس مذہب اور مسلک کا ہے، اس کو بالائے طاق رکھ کر پورے صوبہ سندھ میں ہم نے کام کیا ہے، خدمت کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں خدمت کا یہی سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔
اس وقت راشن کا ایک کٹا ہے، اس کے ساتھ کپڑے ہیں، اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے جائے نماز ہے، منرل واٹر ہے، 1,000 روپے آپ کے لیے نقد بھی ہیں جو آپ کو روانگی کے وقت دیے جائیں گے۔ آپ اگر اسی نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اسی طرح تو ہر ایک کو ہمیں پیسے پہنچانے میں بھی آسانی ہوگی۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل پیچھے چلے جائیں، درمیان میں کوئی رضاکار کھڑا نہ رہے، اور جو یہ ورکرز ہیں، عہدیدار ہیں، وہ بھی اس میدان کو خالی کریں، بالکل آخر میں چلے جائیں۔ کیمرہ مین حضرات یہاں سامنے تشریف لے آئیں، یہ درمیان میں آپ ہیں، اس کو خالی کر دیں۔ بھائی جان یہ روی کمار کھتری صاحب ذرا یہ درمیان کو خالی کریں، سائٹ پہ چلے جائیں۔ فاروق صاحب درمیان کو خالی کریں جی، تمام رضاکار پیچھے چلے جائیں، درمیان خالی کریں جی، کوئی رضاکار درمیان میں نظر نہ آئے، بالکل آخری دیوار تک چلے جائیں، جہاں ہمارے اقلیت کے ساتھی کھڑے ہیں وہاں چلے جائیں گے۔ میں درخواست کروں گا قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں، جنہوں نے کراچی سے سندھ کے سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ شروع کیا اور سکھر پہنچے، سکھر سے بائی روڈ، لکھی، شکارپور، گڑی یاسین، رتو ڈیرو، لاڑکانہ تشریف لے گئے۔ شکارپور میں حضرت قائد محترم کی طرف سے 1,000 خاندانوں میں راشن تقسیم ہوا، لاڑکانہ میں 800 خاندانوں میں راشن تقسیم ہوا، آج سکھر میں 1,000 سیلاب متاثر خاندانوں میں قائد محترم کی طرف سے راشن نقد رقم تقسیم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں قائد محترم کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سیلاب متاثرین کے لیے دعائیہ کلمات کہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی ڈسٹریبیوشن ہوگی، پھر میڈیا ٹاک ہوگا۔ قائد محترم تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، مجھے اپنے ساتھیوں پر فخر بھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں سیلاب متاثرہ لوگوں کے شانہ بشانہ ان کی مشکل سے نکلنے، ریسکیو کرنے، ان تک غذا پہنچانے، راشن پہنچانے، اور اب بحالی کا کام، اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا ہے، محنت کی ہے، اور یہی انسانی خدمت اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ لیکن میں چونکہ مسلسل پورے ملک کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، تمام صوبوں کے جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ، متاثرہ علاقوں کے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، ہر جگہ پر بیک وقت انسانی خدمت میں ہمارے ساتھی مصروف ہیں، اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جب میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کل 6 اضلاع کو فضائی سفر کر کے دیکھا ہے۔ 6 اضلاع بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل سمندر کی طرح دور دور تک پانی کھڑا ہے، اور ابھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ اس پانی کو عبور کر کے لوگ کس طرح اپنے گھروں تک پہنچیں گے، اپنے شہروں اور دیہاتوں تک پہنچیں گے، کس طرح وہ اپنی زندگی بحال کریں گے۔ اس وقت ہمیں ہر جگہ زندگی معطل نظر آئی ہے، اور اس کی بحالی کے لیے انشاءاللہ آخر وقت تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستوں، یہ ایک قدرتی آفت ہے جس نے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہیں، روڈ کے کناروں پہ آباد ہیں، دور کہیں صحراؤں میں آباد ہو گئے ہیں، کسی کو خیمہ ملا ہے، کسی کو نہیں ملا،
کوئی درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ اور گرمی میں کس طرح وہ دن رات گزارا کر رہے ہیں، جس طرح وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ ہمت دی اور برداشت کی طاقت دی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ لوگ بحال ہوں اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میں صرف جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی بات نہیں کروں گا، بلکہ جس تنظیم نے اور جس ویلفیئر ادارے نے، فلاحی ادارے نے جتنا حصہ ڈالا ہے، سب قابل قدر ہے، اور میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب کو اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں آپ کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوں، جہاں پر جماعت کی طرف سے آپ کو راشن دیا جا رہا ہے، نقد تعاون کیا جا رہا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مشکل کا حل نہیں ہے، یہ آپ کے نقصانات کی تلافی نہیں ہے، بس ایک حصہ ہم ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے حضور ہم سرخرو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ یہ اتنی بڑی آفت ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ کوئی حکومت، بلکہ بہت سی حکومتیں مل کر بھی اس آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کل بھی مجھ سے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بنے گا ان لوگوں کا، کب تک یہ لوگ بحال ہو سکیں گے؟ تو میں نے کہا جس ذات کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، وہی ذات ہی اس پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کو اس مشکل سے نکالے اور ان کی بحالی کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ آپ بھی دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خیر کی صورت فرمائے اور بہتری کے دن ہمیں دوبارہ دکھائے، لیکن یاد رکھیں اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ کفران نعمت پر اور اللہ کی نعمتوں کے انکار پر اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر اللہ کی آزمائشوں سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس مشکل کو اللہ تعالی ہم پر آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔